السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے اور آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ کچھ نجی مصروفیات کے باعث جو ہے وہ ویڈیوز نہیں بنا سکا۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اب یہ سلسلہ ہمیشہ قائم و دائم رہے جب تک زندگی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے سردیوں اور گرمیوں کی چھٹیاں۔ یہ جو سردیوں کی چھٹیاں ہمارے ہاں تبرک سمجھ کر عین وقت پر دی جاتی ہیں، یہ دراصل ایک نو آبادیاتی چھٹیاں ہیں جس کا تعلق مقامی چھٹیوں سے بالکل نہیں ہے۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی چھٹیاں تھیں جو کہ ان کا آغاز 1843 میں ممبئی ریزیڈنسی سے ہوا۔ حقیقت یہ تھی کہ ان چھٹیوں کا تعلق سردیوں سے نہیں تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ یہاں جو آئے تھے ہندوستان میں، تو یہاں اتنی سردی نہیں تھی، وہ خود سرد علاقے سے آئے ہوئے تھے۔ ان کی دو وجوہات تھی، ایک وجہ تھی کرسمس اور دوسری تھی ہیپی نیو ایئر۔ کیونکہ یہ دو ایونٹس ایسے تھے جو ان کو منانا لازمی تھا، تو جارج آرتھر جو تھے انہوں نے یہ دونوں ایونٹس کو تقریبات کو مکس کیا اور انہوں نے ایک 8 سے 10 دن کی چھٹیاں دے دی گئیں، جس کی وجہ سے آج تک ہم اس سارے نظام کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں کہ ایک تو کرسمس میں 1-2 دن پہلے اس کی انتظامات کر لیے جائیں اور اچھے سے کرسمس کی تقریبات ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر ہیپی نیو ایئر کی تقریب بھی اچھے سے ہو جائے۔ تو اس حوالے سے یہ 8 چھٹیاں دی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں سے چلی گئی، ایک ملک پاکستان کے نام سے وجود میں آیا، اور اس کی افسر شاہی نے اتنی زحمت نہیں کی کہ اس بوسیدہ نظام کو ہم ختم کر سکیں۔ اور بھی بہت سے نظام ایسے ہیں جو تب سے جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور سے چلتے آ رہے ہیں اور ہم پہ ابھی تک مسلط ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مین مقصد ہوتا ہے کہ سردیوں میں بچوں کو چھٹیاں مل جائیں تاکہ وہ اسکول جو ہے وہ شدید سردی میں نہ جا سکیں، لیکن جیسے 23 دسمبر سے چھٹیاں کی جاتی ہیں تب سردی اتنی عروج پر نہیں ہوتی۔ 1 تاریخ کے بعد جب سردی جنوری میں اور فیب میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، اور جب بچے اسکول جانے دوبارہ لگتے ہیں تو سردی اپنے پیک پر ہوتی ہے۔ تو یہ وجہ تھی سردیوں کی چھٹیوں کی، اور اس نظام کو، اس سسٹم کو، اور اس سال بعد تک ہم ابھی تک جو ہے وہ اس نظام کو چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو، اسکول کے بچوں کو چھٹیاں دینی ہی ہیں سردیوں کی، تو تب کریں سردیوں کی چھٹیاں جب انہیں ضرورت ہے، اور تب کریں جب سردی پیک پر ہے۔ اب آتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں کی طرف۔ یہاں کی جو انگریز افسر شاہی تھی، ان کے لیے یہاں کی گرمی برداشت کرنا تکلیف دہ عمل تھا۔ بیوروکریسی میں بھی انگریز تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ججز تو سارے کے سارے ہی انگریز تھے۔ چنانچہ کمپنی بہادر نے یہ فیصلہ کیا کہ گرمی کی چھٹیاں دی جائیں۔ بحری جہاز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا برطانیہ، پھر واپس آنا تھا۔ اس دورانیے میں 1.5 ماہ انہیں لگ جاتا تھا، تو کمپنی بہادر نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں 3 ماہ کی چھٹیاں کر دی جائیں۔ اس طرح یہ گرمیوں کی 3 ماہ کی چھٹیاں ہمیں تحفے میں ملی۔ میں چھٹیوں کے اگینسٹ بالکل نہیں ہوں۔ بچوں کے اداروں میں، اسکولوں میں جو ہے وہ گرمیوں کی، کیونکہ ہمارے ہاں پیک پر ہوتی ہیں یہاں، تو چھٹیاں ہونی چاہیے، لیکن وہ افسر جو اے سی چلا کر ایئر کنڈیشن کی ہوا میں مزے میں اپنا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو وہ تو اپنے لیے جو ہے وہ چھٹیوں کو جو ہے وہ ختم کریں۔ پاکستان میں یہ نظام جو ہے ابھی بھی رائج ہے۔ عدلیہ میں 2-3 ماہ کی چھٹیاں ابھی بھی ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر اپنا یہ کام جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں، تو ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اب یہ چھٹیوں کو ختم کریں۔ اور باقی بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ جینون ریزن ہے کہ جی ان کو گرمیوں کی چھٹیاں ملنی چاہیے، کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے یہاں جنوبی پنجاب والی سائڈ پہ، تو وہ ایشو نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ چھٹیوں کو ہم اپنے مقامی تقاضوں اور ضروریات کے مطابق کریں۔ ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کی رعایا نہیں ہیں، اب ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں، تو ہمارے ملک کا نظام اور ہمارے ملک کے تمام فیصلے اس ملک کے خطے کی ضروریات کے مطابق ہونے چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے اور آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجیے گا۔